اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ناظرین محترم، آج ذکر پاک ہے شہنشاہ دائرہ ولایت، باب مدینۃ العلم، فاتح خیبر، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ محبت اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں آروائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اعزاز اور یہ شرف اس چینل کو حاصل ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا بارگاہ اہل بیت اطہار ہو، بارگاہ صحابیت ہو، بارگاہ ولایت ہو، یہ چینل اور اس کی انتظامیہ ہمیشہ ان بارگاہوں میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کے وسیلے سے یہ سعادت ملتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا تقویٰ اور آپ کی شجاعت، بہادری، دلیری اور آپ کا اسد اللہ و اسد رسول ہی ہونا، یہ خود فاتح خیبر ہونا، یہ ایسے استعارے ہیں اور تاریخ کے وہ ایسے سنگ میل ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بذات خود بہت بڑا تعارف ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک طرف علم و فضل، ایک طرف تقویٰ، ایک طرف زہد و عبادت، ایک طرف شجاعت، یہ ساری ایسی خوبیاں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی کسی مرد کامل کو ممتاز، متمیز اور متخصص کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن آپ مجموعہ کمالات و صفات ہیں، اس لیے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایسا تھا، تربیت ہی ایسی بارگاہ سے ہوئی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے بچپن ہی سے آپ کو اپنی کفالت میں لیا، خود پرورش فرمائی، خود پروان چڑھایا، اور پھر خود یہ مرتبہ ولایت، روحانیت اور شجاعت اور تقویٰ اور جتنے بھی مدارج اور ان کی شاخیں پھر اس کے ذیل میں آتی ہیں، وہ آپ دیکھیے امت کی تاریخ میں اٹھا کے تو ہر صاحب کمال ہمیں باب مدینۃ العلم کا دریوزہ گر نظر آتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ہیں جو آپ کی شان میں اتری، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کسی بندے کے لیے کہ خود اس کا رب اپنے کلام مجید میں اس کی عظمت کی، شان کی اور کمال کی گواہی دے رہا ہو۔ پھر جو خود ممدوح رب العالمین ہے اور ممدوح کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سینکڑوں احادیث میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے کمالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان وحی ترجمان سے بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ، اور پھر تابعین کی ایک جماعت ہے جو سب کے سب گواہ ہیں شجاعت شیر خدا کے اور تقوی علی المرتضیٰ کے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ امت کو ضرورت ہے کہ باب مدینۃ العلم کی دریوزہ گری کرے، اور ہر طبقہ، خواص اور عوام سب، اور اس دروازے کی خیرات حاصل کرے جہاں پہ ہمیں معمور کیا گیا ہے، ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اتنا بلیغ اشارہ ہے کہ علی کے دروازے پہ، یعنی علم کے شہر علم کے دروازے پہ جب جاؤ تو دینے کے لیے نہ جاؤ، لینے کے لیے جاؤ، طالب، سوالی اور منگتے بن کے جاؤ، اور بتانے کے لیے نہ جاؤ، پوچھنے کے لیے جاؤ، سائل بن کے جاؤ۔ یہ وہ بارگاہ ہے، شہنشاہ دائرہ ولایت ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، اور حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس جسد انصری میں آنے سے پہلے بھی، اس عالم آب و گل میں ولادت سے پہلے بھی
جناب شیر خدا علی المرتضیٰ اسی منصب روحانی پر فائز تھے کہ پچھلی امتوں کے اہل ولایت بھی آپ کی روحانیت سے استمداد و توسل و استغاثہ کرتے رہے. یعنی آپ کمالات ولایت کے حصول کے لیے ہر ولی اور بارگاہ الولی میں وسیلہ ہیں، یعنی ذات رب العالمین، ذات باری تعالی، جو حقیقت میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کی یہ شان ہے. تو پھر اللہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتگان ہستیوں میں سے جن کو چنا اور دائرہ ولایت کی جو تاجداری جس سر کو بخشی، وہ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا سر اقدس و انور ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کے تقویٰ کی طرف جائیے تو بھی تقویٰ بھی رشک کرتا ہے اور وجد کرتا ہے. آپ کی شجاعت کی طرف دیکھیے تو شجاعت بھی وجد کنان نظر آتی ہے. اور کمال ہے کہ ایک طرف صاحب قلم ہونا، ایک طرف صاحب شمشیر ہونا، اور پھر ایک طرف پیکر خشیت و زہد و تقوی ہونا. اب یہ ساری بارگاہیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر الگ الگ بات کرنا چاہیں تو بہت وقت درکار ہے، لیکن بہت اختصار سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شہنشاہ دائرہ ولایت کی سوانح سیرت اور کردار و گفتار سے ہم چند جھلکیاں دیکھ سکیں اور اپنے باطن میں ان کے نورانی عکس کو اتار سکیں اور مرتسم کر سکیں اپنی روحوں پر، اپنی فکر پر اور اپنے کردار پر. اور کوشش کریں کہ اس میں سے کسی ایک موتی کو بھی اگر ہم اٹھا لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے فکر و نظر میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. یہ وہ بارگاہیں ہیں، وہ ہستیاں ہیں جہاں سے فیض لینے والوں کی جو لائنیں اور کتاریں، اگر وہ دیکھ لیجئے تو وہاں پر غوث، خواجہ، داتا ہستیاں جو ہیں اس پائے کے لوگ وہاں کھڑے فیض لے رہے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ نے یوں لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے ایک تصویر کھینچ دی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں. اس کو آپ اس نظر سے کبھی دیکھیے تو پڑھیے اور پھر وجد کیجیے. حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ظہر میں ہیں اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما من الایام الظہر فسأل سائل فی المسجد فلم یؤتہ احد شیئا. کہتے ہیں ہم ظہر کی نماز آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کر رہے تھے کہ ایک سائل نے صدا لگائی مسجد میں اور کسی نے اسے کچھ نہ دیا. تو اس سائل نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اللہم اشہد انی سالت فی مسجد نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلم یؤتنی احد شیئا. اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دست سوال دراز کیا اور کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا. تو کہتے ہیں وَكَانَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ فِي الصَّلَاةِ رَاكِعًا فَأَوْمَى إِلَيْهِ بِخُنْصَرِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا خَاتَمٌ. اللہ اکبر. سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت سنتیں ادا کر رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے. کہتے ہیں آپ کی جو انگلی مبارک ہے اس میں ایک انگوٹھی تھی، خاتم جو آپ پہنا کرتے تھے، چاندی کی انگوٹھی تھی. کیفیت رکوع میں آپ نے اپنی اس انگلی سے اس انگوٹھی کو حالت رکوع میں یوں اچھالا کہ وہ انگوٹھی اس سائل کی جھولی میں جا کے گری، یعنی اس کی طرف پھینک دی. تو اس سائل نے یوں دیکھا جب کوئی چیز گرتی ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، تو اس نے فوراً وہ انگوٹھی لے لی، پکڑ لی. یا دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ اشارہ کیا کہ یہ لے لو، اس نے آ کر آپ کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی.
اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں یہ منظر، یہ کیفیت تھی، اور مسجد میں تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی، آسمان کی طرف سر مبارک، چہرہ مبارک اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے ایک دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور کہا تھا واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، اور ہارون اخی، اور ہارون کو بنا دے جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اور اے اللہ اس سے میری اشدد بہ ازری، اور میری پشت کو اس سے تقویت عطا فرما، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے معاملات میں شامل فرما دے۔ تو رب کریم نے قرآن اتارا، سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، کہ بلا شبہ ہم نے آپ کی پشت کو مضبوط کر دیا آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ دونوں کو قوت عطا فرمائی، اور اب کوئی شر آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ دعا فرما دی، اور قرآن پاک کی یہ آیات اس کی تائید میں پھر نازل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کا حوالہ دے کے ایک خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں اور تیرا انتخاب ہوں، اے اللہ میرا بھی سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أَشْدُدْ بِهِ ظَهْرِي، اے اللہ مجھے بھی ایک نائب اور وزیر عطا فرما جو میرے خاندان میں سے ہو اور وہ علی ہو، اور اس سے میری پشت پناہی فرما، مجھے تقویت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی یہ دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے حکم سے، اور کہا یا محمد اقرأ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پڑھیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کے رسول تمہارے ولی ہیں، اور ایمان والے تمہارے ولی ہیں۔ ایمان والوں سے مراد یہاں والذین آمنوا سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خصوصاً اور علی العموم دوسرے اہل ایمان ہیں۔ اور قرآن پاک نے وہ منظر، وہ کیفیت آیت کریمہ کی شکل میں بیان کر دی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو نماز قائم بھی کرتے ہیں اور عین حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، راہ خدا میں خیرات اور خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ، یہ بھی تقویٰ کی کیفیات ہیں۔ پھر ایک کیفیت قرآن نے اور بیان کی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ جو اپنے مال کو رات دن میں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ کے پاس حضرت علی المرتضیٰ کے پاس 4 درہم تھے، ایک درہم آپ نے اعلانیہ خرچ کیا، ایک خفیہ خرچ کیا، ایک دن کو خرچ کیا، ایک رات کو خرچ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت کی شکل میں آپ کے اس عمل کو، اس مقبول بارگاہ عمل کو اس طرح سراہا اور اس کی تحسین فرمائی کہ قیامت تک کے لیے اپنے کلام مجید میں اس کو ثبت فرما دیا۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ ہے سورہ بینہ کی آیت نمبر 7، جس میں یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ جو ایمان لائے اور پھر صالح اور نیک اعمال کیے یہ بہترین مخلوق ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تو اور تیرے ماننے والے، تیرے نقش قدم پر چلنے والے، وہ سب اسی زمرے میں شامل ہیں، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ پھر حضرت مکحول تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، جب یہ آیت کریمہ آئی وَتَعْيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
کہ اللہ رب العزت نے انہیں سننے والے کان عطا فرمائے ہیں، یعنی بات کو پوری طرح بھرپور طریقے سے سمونے والے، سننے والے اور سمجھنے والے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ تیری سماعت کو بھی ایسا کر دے۔ تو ایسے بے شمار آیات اور احادیث ہیں جن میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقوی و طہارت کو خاص طور پہ سراہا گیا ہے، اور آپ کی جو سبقت کی کیفیت ہے خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تلمیذ خاص ہیں۔ کہتے ہیں لیس آیۃ من کتاب اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا الا وعلی اولھا وامیرھا وشریفھا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آیا، کہتے ہیں اس کا پہلا مصداق حضرت علی، اس کے سرخیل حضرت علی ہیں، اور اس کے عظیم ترین تفسیر اور پیکر وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ الہی میں یہ مقبولیت جو ہے ناظرین محترم، اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑا راز ہے وہ آپ کا تقوی ہے، للہیت ہے، تعلق باللہ ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ڈرنا اور بچنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تقوی کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور اپنی امت کو تعلیم دی تو فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کے عزت رکھنے والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کے تقوی رکھنے والا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ امام المتقین بھی ہیں، اور تقوی و طہارت کی تربیت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حاصل کیا۔ آقا کریم علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے انا اتقاکم للہ واخشاکم للہ، اور آپ کی عملی کیفیات جو صحابہ کرام دیکھتے تھے زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر، دن رات میں، سفر حضر میں، کہ تعلق باللہ کیا ہے، للہیت و خشیت کا عالم کیا ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ہر وقت اس کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے سے سرشار رہنا، اور تعلق اس طرح کا ہونا کہ ذرا سی ہوا بھی چلی ہے، آندھی اور طوفان بھی آیا ہے تو فوراً مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل استعینوا بالصبر والصلاح کی تفسیر بن جانا۔ یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو۔ اور شیر خدا علی المرتضیٰ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلی نماز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں پڑھی ہے، اور تربیت لی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقوی و طہارت کی۔ لہٰذا خوف و خشیت الہی کا ایسا نمونہ ہے آپ کی ذات گرامی کہ عین حالت جنگ میں بھی، اب شجاعت اور تقوی بھی اگر یکجا کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس کی مجسم تفسیر ہیں۔ عین حالت جنگ میں بھی یہ بھی تقوی، یہ جو مشہور واقعہ ہے آپ کا، یہ بھی آپ کے کمال تقوی پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے دشمن کو عین حالت جنگ میں پچھاڑ دیا ہے، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے ہیں اور قریب ہے کہ اس کی گردن کاٹ دیں، لیکن اس نے جب یہ جسارت کی کہ اپنا تھوک آپ کے چہرہ مبارک پہ ڈال دیا، تو جناب شیر خدا یہ ہے وہ نازک ترین کلائمیکس تقوی کا۔ اگر کسی نے اس کا اوج اور رفت دیکھنی ہو، عروج دیکھنا ہو، تو عین اس حال میں آپ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے اور اس کو معاف کر دیا۔ اور وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، ان کو تو اور غصہ آنا چاہیے تھا۔ یہ تقوی اور خشیت کی اور اخلاص کی معراج تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میری گردن کیوں نہیں کاٹی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اس لیے کہ میں تیرے ساتھ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، محض اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے جنگ کر رہا تھا۔ حق اور باطل کے پیمانوں پہ برسر پیکار تھا، ذاتیات اس میں شامل نہیں تھی۔ تو اب چونکہ تم نے ایک ذاتی حرکت کر دی اور مجھے تکلیف پہنچا دی، میرے نفس کو،
اب اس پہ اگر کوئی رد عمل آتا تو وہ میرا ذاتی ہوتا، تو میں نہیں چاہتا کہ خوف و خشیت الہی کے اس لمحے میں اس میں میری نفسانیت شامل ہو جائے یا کوئی ذاتی کیفیت شامل ہو جائے اور اس کے اندر وہ آمیزش آ جائے، ملاوٹ آ جائے میرے اس کمال اخلاص میں جس کے لیے میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے تقویٰ اور حضوری کی کیفیت آپ کی کس درجے کی تھی کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ سارے پردے اٹھا کے بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کمال کا تقویٰ تھا، اور یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے ناظرین محترم حضوری کی کیفیت جتنی بندے کو حاصل ہو اسی درجے کا تقویٰ اسے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شارانی نے آپ کے کچھ اقوال تقویٰ کے حوالے سے بھی نقل کیے ہیں۔ آپ اور تقویٰ دیکھیے، جب تک حب دنیا سے بندہ خالی نہ ہو جائے اسے تقویٰ کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ حب دنیا راس کل خطیۃ، اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے ترک دنیا کی معراج دیکھنی ہو تو وہ شیر خدا، زہد فی الدنیا کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو وہ شیر خدا۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں جہاں یہ وہ منابع ہیں، یہ وہ سرچشمے ہیں طریقت کے، روحانیت کے، تصوف و سلوک اور طریقت کے، جہاں سے اولیاء امت صوفیاء امت رہنمائی لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ان کے احوال کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امت کے اندر پھر جو عابدین، زاہدین، متقین، متوکلین اور صابرین کی جماعت ہے، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ کہاں سے رہنمائی لیتے ہیں اور سند کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ یہ ہستیاں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ بھی ایک ادا ہے اہل بیت مصطفیٰ کی اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کے گھر کی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت بنا دیا ہے۔ جب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ روزے رکھیے، حسنین کریمین بیمار و مریض ہو گئے، طبیعت ناساز ہو گئی، تو فرمایا آپ پھر شفا ہوئی تو فرمایا روزے رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، شفا ہو گئی تو روزے رکھے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کا زہد اور تقویٰ دیکھیے، ایک یہودی کے باغ میں جا کے مزدوری فرماتے ہیں، وہاں سے اجرت میں جو کھجوریں ملتی ہیں وہ افطاری کا سامان بنتا ہے، اور عین افطاری کے وقت ایک سائل صدا لگاتا ہے تو وہ کھجوریں چھہارے اس سائل کو دے دیے جاتے ہیں۔ ایک یتیم صدا لگاتا ہے، پھر ایک مسکین صدا لگاتا ہے، پھر ایک اسیر صدا لگاتا ہے۔ 3 دن یہ عمل جاری رہتا ہے، اور سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ روزے سے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ روزے سے ہیں، حسنین کریمین روزے سے ہیں، اس گھر کی خادمہ فضہ روزے سے ہیں، اور یہ روزہ دار اپنی افطاری راہ خدا میں دے کے خود پانی اور نمک سے روزہ کھولتے ہیں۔ یہ تربیت، یہ کیفیت ہے توکل کی، تقویٰ کی، تعلق باللہ اور خشیت کی، للہیت کی۔ ترک کس درجے کا اللہ نے ان ہستیوں کو نصیب فرمایا ہے، صبر کس درجے کا نصیب فرمایا ہے، تقویٰ اور خشیت کس درجے کی تھی، اسی درجے پہ جا کے کوئی روزہ دار یہ عمل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بطور تحسین یہ آیات نازل فرمائیں، اور آقا کریم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ جائیے اور دیکھیے ان روزے داروں نے کیسا روزہ رکھا ہے اور کیسا نبھایا ہے، اور تقویٰ طہارت کا کیسا مظاہرہ فرمایا۔ پھر جناب ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے 9 کلمات ایسے ارشاد فرمائے کہ ان میں سے کسی ایک تک پہنچنے سے طمع کو منقطع کر دیا، یعنی اگر بندہ ان کو پالے، ان میں سے کسی ایک کو بھی پالے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے فلاح اور فوز کی اعلیٰ ترین منزل کو پا لیا۔ فرماتے ہیں 3 ان میں مناجات میں ہیں، 3 علم میں ہیں، اور 3 ادب میں، 9 ارشادات ہیں۔ 3 رب سے راز و نیاز میں ہیں۔ رب سے راز و نیاز کے کلمات میں فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا رب ہو، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور تو میرے لیے ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں،
پس مجھے اس کی توفیق عطا فرما جو تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جہان معنی بند ہے ان کلمات میں۔ پھر 3 کلمات جو علم میں ارشاد فرمایا آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، المرء علی تحت لسانہ، تو فرمایا بات کرو پہچانے جاؤ گے۔ یہ علم سے، معرفت سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ اور تیسری چیز فرمائی وہ شخص ضائع نہیں ہوتا جو اپنی قدر پہچان لے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ شخص ضائع نہیں ہو سکتا جو خود اپنی قدر پہچان لے، اپنی حقیقت پہچان لے، دونوں طرح سے۔ اور جو ادب میں 3 چیزیں فرمایا کہ جس پر تو چاہے انعام کرے تو تو اس کا سردار ہوگا، اور جس سے چاہے لاپرواہی کر تو تو اس جیسا ہوگا، اور جس کا چاہے محتاج بن تو اس کا قیدی ہوگا۔ یعنی جس کی آپ محتاج ہو گئے آپ اس کے قیدی ہیں، اور جس سے آپ نے لاپرواہی کی پھر آپ اس جیسے ہو گئے، اور جس پر آپ نے انعام کر دیا آپ اس کے سردار ہو گئے۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کو اپنی ذات کی معرفت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ایسی نصیب تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میرے ساتھ صرف صاحب ایمان محبت کرتا ہے اور میرے ساتھ صرف منافق بغض رکھتا۔ اسی طرح تقویٰ کے عالم میں تقویٰ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا بوڑھا ہو کر خدا کی معرفت حاصل کر کے مرنا یہ بچپنے میں مرنے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ جنت میں حساب کے بغیر داخل ہو۔ یعنی تعلق باللہ کی لذت چکھے بغیر جو دنیا سے چلا گیا وہ جنت میں بھی چلا گیا، تو اب کیا مزہ ہے۔ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے حضوری کی کیفیت کا خواہ ایک ہی لمحہ بھی اسے زندگی بھر میں نصیب ہو جائے، تو حضرات صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ پس 80 سال ایمانہ محقق شد بخاکانی کہ یک دم با خدا بودن بے از ملک سلیمانی۔ تو شیر خدا تو دن رات 24 گھنٹے کی ہر گھڑی اسی حضوری، اسی تقویٰ، اسی خشیت و للہیت کے مزے لوٹا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تقویٰ کے اوج اور معراج پہ ہیں، وہیں پر شجاعت میں، بہادری میں اور تیغ زنی میں بھی آپ کا کوئی ثانی اور آپ کا مثیل و نظیر ہمیں نظر نہیں آتا۔ تقویٰ طہارت کی کیفیات دیکھیں تو آپ کا ایک ارشاد گرامی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ معصیت پر اصرار کو چھوڑنے اور طاعت پر مغرور نہ ہونے کا نام ہے۔ کل جہان عبودیت اسے ایک ہی فرمان میں بند کر دیا، معصیت پر اصرار کو چھوڑ دیں اور اپنی عبادت اور اطاعت پر مغرور نہ ہوا جائے، دونوں طرف کی کیفیت آپ نے بیان کر دی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی رونق جو تھی اس سے طبیعت بے چین ہوتی اور گھبراتی تھی، اور رات کی تاریکی میں انس کی کیفیت پاتے تھے۔ پھر ہر معاملے میں اپنے نفس کا محاسبہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو وہی لباس پسند ہوتا جو کہ بقدر کفایت ہوتا، وہی کھانا پسند کرتے جو سادہ ہوتا، اور اپنے دین کا درد رکھنے والے مسلمانوں اور مسکینوں کی تعظیم فرمایا کرتے، رات بھر نماز کی کیفیت میں رہا کرتے، بہت تھوڑا سا سستانے اور نیند پوری کرنے کے لیے تاکہ حکم پورا ہو جائے، والی نفسی کا علیہ کا حق آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ یہ کیفیت ہوتی کہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیتے اور بارگاہ الہی میں گریہ و زاری فرماتے اور روتے، اور کہتے ہیں کہ زمین پہ سانپ کی طرح لوٹتے تھے، اور ایک غم زدہ اور محزون شخص کی طرح روتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ ایک طرف راتوں کی یہ روحانیت تھی، اور ایک طرف دن میں میدانوں میں جنگجو کی حیثیت سے، شیر خدا کی حیثیت سے، اور ایک بے مثل و بے مثال تلوار باز مجاہد کی حیثیت سے جب آپ میدان عمل میں ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی کہہ نہیں سکتا کہ خلوت میں
علی کی یہ کیفیت ہوگی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس رات کو آپ ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آرام فرما ہوئے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام دونوں کو فرمایا کہ آج میں تم دونوں کو بھائی بناتا ہوں اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے بڑھا دیتا ہوں۔ تو فرمایا کیا تم علی ابن ابی طالب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ بھائی بننا پسند کرو گے کہ ایک بھائی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے بھائی کے بستر پہ لیٹ گیا ہے اس کی جگہ، جبکہ دشمن اس کی جان کے در پہ ہے اور وہ یہ جانتا ہے، اور پھر بھی اس اخوت اور محبت اور للہیت اور عشق کے جذبے میں ڈوب کے دوسرے کے بستر پہ لیٹ گیا ہے کہ خواہ جان بھی چلی جائے۔ یہ بھی حقیقت میں اس کے پیچھے بھی دیکھیے تو شجاعت سیدنا علی المرتضیٰ، وہ بے باکی بے خوفی کی کیفیت تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا بستر مبارک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو سرات دیا۔ یہ آپ کی بہادری تھی کہ ایک پورا لشکر بھی اگر تلواریں تان کے کھڑا ہو تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کس وثوق سے، کس کانفیڈنس سے اور کس کمال بہادری سے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں اور اس دین کے مشن کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، خواہ اس میں جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو کہتے ہیں اس موقع پر جناب جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کر اترے تھے اور ساتھ ملائکہ کرام بھی تھے اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے آج تم پر فخر فرما رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بہادری کا ایک بہت بڑا مظاہرہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا ہے، جب دشمن نے قریش مکہ نے مبازرت طلب کی اور آواز لگائی کہ آج کون ہے جو ہمارے مقابلے پہ آئے، تو انصار پہلے نکلے، لیکن انہوں نے جو قریش مکہ تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہمارے مقابلے کے لوگ لاؤ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انصار کو واپس بھیجا اور فرمایا قوم یا علی، قوم یا حمزہ، قوم یا عبیدہ، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے چچا کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو آقا کریم علیہ السلام نے مامور فرمایا اور فرمایا اللہ نے جس حق کے ساتھ تمہارے نبی کو مبعوث کیا ہے آج اس کی تائید اور حمایت کے لیے نکلو۔ چنانچہ وہ کیا کیفیت ہوگی، کیا جذبہ ہوگا جب یہ حضرات قدسیہ اس وقت نکلے تلواریں لے کر، اور ایک طرف عتبہ اور ایک طرف اس کے بیٹے ولید بن عتبہ ہیں، یہ بھی قریش مکہ کے بڑے سردار تھے، بڑے جنگجو اور بہادر لوگ تھے، اور آوازیں لگا رہے تھے اور چیلنج کر رہے تھے۔ تو جناب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نکلے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور پھر ان دشمنوں کو واصل جہنم کیا، تہہ تیگ کیا۔ اور وہ ایسا منظر تھا کہ پورے عالم کفر پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے باوجود ایک ہیبت اور ایک دھاک بیٹھ گئی، اور 1000 کا لشکر ان 313 بے سر و سامانوں کے آگے پھر بھیڑ بکریوں کی طرح وہ دوڑا چلا جا رہا تھا، اور یہ ان پر فتح یاب ہوئے۔ یہ پہلا منظر تھا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ کارزار میں جو منظر اس وقت چشم فلک نے دیکھا، صحابہ کرام اہل ایمان نے آپ کی شجاعت کا دیکھا، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بہادری کی کیفیت دیکھی، تو وہ کمزور لاچار اور بے سر و سامان مجاہد جو تھے ان کے جسموں میں جیسے جان پڑ گئی۔ اور شیبہ، عتبہ، ولید بن عتبہ یہ واصل جہنم ہوئے۔ حضرت عبیدہ جو کہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی ہو رہے تھے اور دشمن ان پہ غلبہ کر رہا تھا، تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر پہلے اپنے مخالف کو واصل جہنم کیا اور پھر شیبہ کے ساتھ برسر پیکار ہوئے، اور آپ کا جو بازو قطع ہوا تھا، زخمی ہوا تھا، آپ کو بچایا بھی، دفاع بھی کیا،
اور دشمن کو واصل جہنم بھی کیا۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شجاعت کے مظاہرے کیے ہیں وہ بھی تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف میں رقم ہے کہ آپ نے طلحہ بن طلحہ، عبداللہ بن جمیل، ابو الحکم بن احنش، سبا بن عبد العزیٰ، ابو امیہ بن المغیرہ، یہ بڑے بڑے جو جنگجو پہلوان اور ناقابل شکست یہ لڑاکا سپاہی سمجھے جاتے تھے، جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے ذوالفقار حیدری سے ان کو واصل جہنم کیا۔ ایک بہت بڑا آپ کی شجاعت کا جو مظاہرہ ہے وہ عمر ابن عبد ود کے ساتھ آپ کی جنگ ہے جو غزوہ خندق میں ہوئی ہے۔ یہ ایسا شخص تھا جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، عرب کے اندر اس کی دھاک تھی، بڑی جسامت کا آدمی تھا اور 1000 شخص پہ اکیلا بھاری تھا۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ جب اس نے خندق کو عبور کر لیا، یہ تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور پھر اس نے آگے کہا کہ کوئی ہے حال من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مبارزت کو قبول کرنا چاہا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے روکا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ کہا حضور میں جانتا ہوں۔ پھر دوسری بار فرمایا، پھر تیسری بار فرمایا، تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار عرض کیا حضور میں ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا اور میں اس کے ساتھ لڑوں گا، اور پھر آپ میدان جنگ میں اترے، اس کے ساتھ لڑے، اور جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کے سر پہ رکھا اور دعا دی اور کہا کہ اللہ آج ایمان کو کفر پر اور حق کو باطل پر فتح اور غلبہ عطا فرما۔ چنانچہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا داد اور کمال شجاعت و بہادری کا ایسا مظاہرہ چشم فلک نے دیکھا۔ بظاہر کم عمر تھے، کم تجربہ اس کے مقابلے میں تھے، چھوٹی عمر تھی، اور وہ شخص 1000 شخص پہ اکیلا بھاری اور بڑا ہیبت ناک جنگجو، ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن شیر خدا کی ذوالفقار حیدری کے آگے وہ ڈھیر ہوا پڑا تھا، اور اہل کفر اور اہل ایمان دونوں حیرت سے جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کی شجاعت کا عالم دیکھ رہے تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں منان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔